قربانی، اپنی ذات پر کسی دوسرے کو ترجیح دینا، اس کو آثار کہتے ہیں۔ اب ایثار پر ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کی مدد حاصل کرتے ہوئے اس موضوع کی طرف بڑھیں گے تو اس کے اندر بھی بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں عملی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ چونکہ فی زمانہ ایسے موضوعات کی اشد ضرورت ہے کہ جس کے اندر عمل ہم کریں، اس کا صلہ خالق کائنات کل قیامت کے دن بہترین صورت میں ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے اس عمل سے دنیا کے اندر ہمیں بھی خوشی نصیب ہو اور ہمارے مسلمان بھائی کو بھی خوشی نصیب ہو۔ چونکہ فی زمانہ معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں جنم لے چکی ہیں، ان خرابیوں کا خاتمہ اسی صورت کے اندر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنائیں۔ تو حضرات محترم، اس موضوع کو چونکہ ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، صدقہ و خیرات کرنا یہ تو عام سی بات ہے، دکھلاوا کرنا عام سی بات ہے، لوگوں کے سامنے خود کو سخی ظاہر کرنا یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایثار ہے، جس کو آپ قربانی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عمل کرنا جو ہے تھوڑا سا مشکل بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی ذات تک تو کسی نیک عمل کو پرکھنے کے اندر، جاننے کے اندر سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ عمل میں کروں گا تو اس کا مجھے یہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن میں بغیر کسی غرض کے کسی کی ضرورت کو پورا کروں یا اپنی ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت کو پورا کروں تو یہ تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ اور جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے کہ خود کو ضرورت ہوتے ہوئے بھی کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو پھر خالق کائنات اسی عمل پر کامیابی کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ چونکہ یہ عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، ایثار کرنا، دوسرے کو خود پر ترجیح دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو جو شخص بھی اس عمل کو اپناتا ہے تو خالق کائنات اسی آیہ مقدسہ کے آخر میں اس کی کامیابی کو بھی بیان کرتا ہے۔